دوستو مسور کی دال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور اس دال کو ملکہ کی دال کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ دوستو اس دال کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ ایسا یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اپنی قوم کو مصر چھوڑنے کی صلاح دی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت ظلم ہو چکا ہے، جس دیش میں ظلم ہو اس دیش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو قیادت میں لے کر وادی سینا میں چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل وادی سینا میں گئی تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان کم پڑ گیا۔ انہوں نے بھوک سے نڈال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے یا اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے کچھ انتظام کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری کہ میری قوم کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی انتظام کر۔ پھر اللہ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں من و سلوہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کھانے آسمان سے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح تھا، ایک حلوہ تھا جو روزانہ آسمان سے برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیری تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ روزانہ اسے کھایا جائے اور دوسرے دن کے لیے اسے ذخیرہ نہ کیا جائے، مگر لوگوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس بے آب و ہوا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے، اور ان لوگوں نے کل کے لیے چھپا کر رکھ لیا۔ تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ سے اترنا بند ہو گیا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بنی اسرائیل ہوتے نہ کبھی یہ کھانے خراب ہوتے اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا خراب ہونا اسی تاریخ سے شروع ہوا، نہ اس سے پہلے کھانا خراب ہوتا تھا نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ کھانا کھا کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں وہی کھانا کھانا ہے جو ہم مصر میں کھایا کرتے تھے، ہمیں کاشتکاری کرنی ہے اور زمین اشیا کھانی ہے۔ اس کو کھانے کے لیے قافلے کو ایک جگہ رک کر قیام کرنا پڑتا تھا اور پھر کاشتکاری کرنی پڑتی، مگر بنی اسرائیل کو اس سے کیا؟ بنی اسرائیل کاشتکاریاں کرتی، ترکاریاں اگاتی، پیازیں اگاتی، لہسن اگاتے اور مسور کی دال کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ خدا کی اتاری گئی نعمت سے تنگ آ گئے تھے۔ قرآن میں مسور کی دال کا تذکرہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر انہیں پانی کی یاد ستائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ وہ ایک خاص چٹان پر اپنا عصا مارے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے چاروں جانب عصا کو 12 مرتبہ مارا تو اس میں سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور 12 قبیلوں نے اپنا ایک ایک چشمہ لے لیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ دوستو یہ تو مسور کی دال کا تذکرہ تھا قرآن پاک میں، تو اب آپ کو حدیث کی روشنی میں مسور کی دال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت فاصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدو کھاؤ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، مسور کی دال کھاؤ اس کی تعریف 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسور کی دال کا کھانا دل کو نر اور صبح کرتا ہے، آنکھوں کے پانی کے اخراج میں اضافہ کرتا ہے اور غرور ختم کر دیتا ہے۔ قدیم زمانے میں روم اور یونان کے بازاروں میں مسور کی دال کو پیس کر روٹی بنائی جاتی تھی اور یہی عوام کی غذا تھی۔ حکماء نے لکھا ہے کہ مسور کی دال میں 12% پانی ہوتا ہے اور تقریباً 60% کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک خاص حصہ پروٹین کا ہوتا ہے۔ احمد صابی فرماتے ہیں کہ مسور کی دال میں ٹھنڈک ہے، اسے چقندر کے ساتھ پکانا چاہیے، یہ فالج اور لقوا کا بہترین علاج ہے۔ یاد رہے کہ مسور کی دال پھیپھڑوں کے مریض کے لیے انتہائی مضر ہے، ہاں اگر کھاتے وقت سرکہ یا پیاز شامل کر لیے جائے۔ مسور کی دال بادشاہوں کی خوراک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ تو علم ہوگا کہ کدو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی، لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ مسور کی دال کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ مسور کی دال بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ تو دوستو آئیے آج سے ہم مسور کی دال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھائیں گے، اس سے ہمارا پیٹ بھی بھرے گا اور ایک سنت بھی زندہ ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔